السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ کے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 5 جزم کی تختی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ روز جزم کی آدھی تختی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اہم ہدایات کے ذیل میں کچھ ضروری چیزیں درج کی ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے جزم کی پہچان، اس کے بعد جزم کا حرف کے اوپر ہونا، اور جزم کا جو دوسرا نام ہے سکون، اور سکون یعنی جزم والے حرف کو ساکن حرف کہنا۔ جزم سے مجزوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ساکن اور سکون یہ عام اور آسان ہے، اس لیے یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ اور جزم والے حرف کو پڑھنا چونکہ اپنے سے ما قبل کے ساتھ، اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں بھی بالکل اسی ترتیب سے لایا گیا ہے، تو یہ چیز بھی بچے کو سمجھا دی جائے۔ اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یہ بات بھی بچے کو سمجھا دی گئی تھی۔ اور دوسرے دن یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ آسان سے آسان کر کے بچے کو سمجھا دی جائیں، اور امتحاناً پوچھی جائیں۔ بچے جو ہے وہ قریب جواب دے رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ چیز ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور بار بار ان کو بتایا جائے تو اس سے انشاءاللہ وہ چیزیں ان کو ازبر یاد بھی ہو جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ سبق کے پڑھنے میں ان کے لیے آسانی رہے گی۔ جزم کی تختی جو ان کو پڑھا دی گئی ہو، اس میں یہ ہے کہ ایک ایک لفظ دیا جائے، 2 لفظ دیے جائیں، 2 لائنیں دی جائیں، 3 لائنیں دی جائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے کو آدھا سبق دیا جائے، اور دوسرے دن پھر بقیہ آدھا سبق دیا جائے۔ رواں وہ شروع سے یہاں تک سن لی جائے۔ مثلا ہم نے اوٹوں والے حروف سے شروع کیا ہے، تو اف، 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 اوپر کے جو دانت ہیں اوٹوں کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ام، 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 اس پہ آواز ہلے بھی نہیں، حرف کو ہلائے بھی نہ، اور جو ہے نا وہ آواز مکمل طور پہ بند بھی ہو جائے۔ آؤ، واؤ لین، واؤ سے پہلے زبر جلدی نرمی کے ساتھ پیش، اور زیر چونکہ واؤ سے پہلے آ نہیں سکتی، اور دوسرا حرف او، اس سے پہلے چونکہ وہ آ، ای، او پڑھ چکا ہے، تو یہاں او یہ بات سمجھا دی جائے جب بھی قرآن پاک میں جس حرف سے پہلے بھی جو ہے وہ واؤ ساکن سے پہلے پیش جو بھی حرف ہو تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے، او کی طرح ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد زبان والے حروف کے شروع میں کاف آ گیا ہے، اک، 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 اس پہ آواز بالکل بچہ ہلائے بھی نہ، اگر ہلا رہا ہو تو اس کو تنبیہ کی جائے کہ اس حرف پہ آواز کو بالکل مکمل طور پہ بند کر دیں گے، آواز ہلائیں گے نہیں۔ بہت سے طلباء یہاں بیجا غنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اش، 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 آئی، ای، آئی، زبان کا درمیان اوپر کے ساتھ، اوپر تالو کے درمیان کے ساتھ نرم آواز آئی، اور ای ایک الف جتنی لمبی آواز، اور یا سے پہلے چونکہ پیش آ نہیں سکتی، یہ بات بھی بچے کو بتا دی جائے۔ اس کے بعد زبان کی کروٹ او، ایو، او، زبان کا کنارہ لگ رہا ہے، ال، ایل، اول، ان، 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 اور، اد، ار، اور، پر، اد، باریک آواز، اور او پیش کی آواز زبر کی آواز سے قدرے کم موٹی۔ اس کے بعد زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں ات، 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 یہاں بھی طلباء کلکلا کر دیتے ہیں، چونکہ قا اور قاف حروف کلکلا ہیں۔ یہاں جزم کی تختی پڑھاتے ہوئے ہی، سنتے ہوئے ہی بچوں کو تنبیہ کر دی جائے، سمجھا دیا جائے، اور اگر کلکلا کر رہے ہوں، آواز حرف کو ہلا رہے ہوں تو سمجھا دیا جائے کہ مکمل طور پہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگ کر زبان وہیں رک جائے، آواز وہیں بند ہو جائے۔ ات، 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 بہت سے ات، ات، یہ آواز جو ات، ات، یہی کلکلا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ حرف پہ آواز ہل گئی، تو آواز مکمل طور پہ بند رہی۔ ات، ات، ات۔ اس کے بعد یہ تینوں نرم حروف زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ بالکل نرم آواز اس، 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 از، از، از جوڑ کے ساتھ بچوں سے سنا جائے۔ حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر ایو، حمزہ وا پیش او، او، ایو، او،
اس کے بعد زبان کی نوک والے حروف ہیں، نیچے کے دانتوں کے پیچھے زبان کی نوک لگ رہی ہے، سیٹی کی آواز آ رہی ہے، از، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، جوڑ کے ساتھ اس 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 اور اوس اس اس۔ سین کی آواز اور صاد کی آواز میں فرق ہو، سین کی آواز زبان نیچے ہی رہ جاتی ہے اور صاد پر زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، تالو کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس وجہ سے آواز پر ہو جاتی ہے۔ بچے کو بتا دیا جائے کہ یہاں آواز کو موٹا کرنا ہے، اوس اس اس۔ تو اس کے بعد حلق والے حروف ہیں، گلے کے آخر والا حروف ا، حمزہ حمزہ زبر ا، جس حرف کے ساتھ بھی حمزہ آئے گی تو آواز یہی آئے گی، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، جھٹکے کی آواز۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حرف، یہ بھی گلے کے آخر والا اہ، حمزہ ہا زبر اہ، ایہ اوہ، اہ ایہ اوہ، دونوں گلے کے آخر سے، گلے کے درمیان والے آ ای او، اہ ایہ اوہ۔ اس کے بعد گلے کے شروع والے ہجوں کے ساتھ بچوں سے سنے جائیں، اوغ اغ اوغ، اخ اخ اخ، یہاں تک بچوں کا سبق ہو جائے۔ یہاں سے شروع سے یہاں تک جب بچوں سے ہجوں کے ساتھ سن لیا جائے، ہجوں کے بغیر سن لیا جائے، تو اس کے بعد پھر الگ سے جو ہے وہ اگلے دن بچوں کو حروف قلقلہ کا سبق دیا جائے، اور حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا جائے کہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، قطب جدین، قاف طا با جیم دال، اور بتایا جائے کہ ان حروف کو ان پر قلقلہ ہوگا، اور قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف ہو رہا ہو تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ یہ بات بچوں کو بتا کر پھر سوالیہ انداز میں اس دن بھی، آئندہ دنوں میں بھی، اور جب بھی امتحاناً پوچھا جائے تو یہ بات ان کو جواب سمجھا دیا گیا ہو، تو پھر یہی بات سوال کے انداز میں ہو کہ یہ جو 5 حروف ہیں ان پر قلقلہ کب ہوگا، تو وہ جواب دے سکیں کہ جب یہ حروف ساکن ہوں، قاف طا با جیم دال، یا ان پر وقف ہو رہا ہو تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ کہتے کسے ہیں، یہ ایک سوال بچوں کو بتا دیا جائے کہ ساکن حروف کو، حروف قلقلہ کو ساکن حالت میں ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں معمولی سی حرکت پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت یا وقف ہو رہا ہو تو ان کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں معمولی سی، بالکل معمولی سی حرکت پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ مثلاً با جو ہے وہ آسان حرف ہے، اس کا مخرج بھی بالکل آسان ہے، سامنے ہی ہے، دونوں ہونٹ آپس میں جڑ رہے ہیں، تو اس پہ یہ ہے کہ اب دونوں ہونٹ آپس میں جڑ کر فوراً جو ہے وہ الگ بھی ہو گئے ہیں، آواز ہل رہی ہے، تو یہی بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ ساکن حرف پر جو ہے وہ آواز ہل جاتی ہے، اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ ہلکی سی، جو ہے وہ معمولی سی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ بچے یہ غلطی یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک تو قلقلہ ہوتا ہی نہیں ہے، نمبر 1 قلقلہ نہیں ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہ سختی کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے شد کی آواز حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو نہ زیادہ سختی ہو اور نہ ہی بالکل آواز جو ہے نا وہ وہیں پر رک جائے۔ اب یہ قلقلہ ہی نہیں ہوا، اور اب یہ آواز بھی نہ پیدا ہو اور اب آواز بند بھی نہ ہو، بلکہ درمیان میں آواز آئے، بالکل ہلکی سی جنبش پیدا ہو، ہلکی سی حرکت پیدا ہو، اب ایب اب۔ یہ بچوں کو دونوں سوال یاد کروا دیے جائیں اور پھر ان حروف قلقلہ ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھایا جائے، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، کیونکہ بچے قاف کا مخرج جو ہے وہ مفردات کی تختی ہی میں پڑھ چکے تھے، بلکہ مفردات کی مشق سے قبل ہی ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگ رہی ہے، تو قاف جو ہے وہ قاف کی ادائیگی ہوگی، تو جو ہے وہ مفردات کی مشق میں بھی مخارج ہی کے مطابق زبان والے حروف شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پڑھی حرکات کی تختی میں حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ بھی اسی ترتیب سے لے کے آئے کہ ہونٹوں والے حروف، حلق والے حروف کے بعد زبان والے حروف، ان میں سب سے پہلے قاف، تو زبان کی جڑ نرم حصے سے، تو اس جگہ پر آواز ہل رہی ہے، اق اق اق،
اس کے بعد طا اط ات ات، اس کے بعد زبان جو ہے وہ دونوں ہونٹ آپس میں جوڑ رہے ہیں، اب اب اب، اس کے بعد زبان کا درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ اج، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، آخری حرف دال اد اد اد، جہاں سے تا پر آواز وہیں رک گئی تھی اور دال اور طا پر آواز ہل رہی ہے، اد اد اد، زبان کی نوک تالو کے جو ہے وہ دو دانتوں کی جڑ میں لگنے کے بعد وہاں ٹکر کھا رہی ہے، ہلکی سی جنبش پیدا ہو رہی ہے، معمولی سی حرکت پیدا ہو رہی ہے، اد اد اد۔ یہ تختی مکمل بچوں نے جب ہجوں کے ساتھ سنا لی ہے تو پھر آخر سے شروع سے آخر تک بغیر ہجوں سے، بغیر جوڑ سے رواں بچے تختی سنائیں۔ جب بچے شروع سے آخر تک رواں سنا لیں تو پھر آخر سے شروع تک بچوں سے رواں سنا جائے۔ جب یہ دونوں طریقوں سے سنا لیں، ایک طریقہ انہوں نے جوڑ رواں کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو یہ 3 طریقے ہو گئے ہیں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بچوں سے تختی اوپر سے ہر لائن 7 لائنیں ہیں، ہر لائن میں 7 12 لائنیں ہیں، ہر لائن میں 7 حروف ہیں، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، حرکت بھی تبدیل ہو جائے گی، حرف بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ہم آخری لائن نیچے سے اوپر کی طرف پڑھ دیتے ہیں، تو اسی طرح ساری لائنیں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بچوں سے ضرور سنی جائے۔ آپ چونکہ ہمارے مخاطب ہمارے نہایت ہی قابل احترام حضرات اساتذہ اکرام ہیں، مدرسین حضرات ہیں، تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے ان کے سامنے عرض کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان سے جو ہے وہ یہ تمام لائنیں ہجوں کے ساتھ بھی اور ہجوں کے بغیر بھی، اور تمام لائنیں جتنے یہ 4 طریقے بتائے جا رہے ہیں، ان چاروں طریقوں سے جو ہے وہ ایک ایک لائن کر کے بچوں سے ضرور سن لی جائے۔ آخری لائن ہم پڑھ دیتے ہیں، اد نیچے سے اوپر کی طرف، اد اب اق اح اہ اص او اف ار او اش او، اوپر سے نیچے دوسری لائن، اش او ان اث او اس اہ اح اخ اب اد۔ اس طرح سے تمام لائنیں بچوں سے جو ہے وہ چاروں جو ہے وہ مکمل سنی جائیں، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ تو یہ تختی چاروں طریقوں سے اگر بچوں سے سن لی جائے تو آگے مشق میں انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور اساتذہ اکرام کو بھی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا حشر کل حاملین قرآن پاک میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔